हाँ भाई तैयार हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए तमाम दोस्तों को शुक्रिया कि आप आए हैं, और आप सब लोगों को सलाम। और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, NH 245 में इलेक्शन हैं परसों इतवार वाले दिन 21 अगस्त को। PTI ने पहले ही असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे रखा है, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर हम ये सीट जीत जाएंगे तो जीतते ही रिज़ाइन कर देंगे, रेजिग्नेशन दे देंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे। तो मैं अभी कोई उनकी फेवर में या उनकी मुखालफत में या उनकी फेवर में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो जीत भी गए और अगर आप PTI के सपोर्टर और वोटर हैं भी, हमारा मसला तो पाकिस्तान के मसले से अलग है। जो लोग हैं वही, जो पहले जीते हुए लोग हैं वही हमारी आवाज़ नहीं बन रहे। फिर अगर यहाँ से जीत भी जाते हैं और उसके बाद फिर हम अपने वसी तर मफादात के लिए उसको रिज़ाइन कर देंगे, तो पाकिस्तान का, कराची का मसला तो वहीं का वहीं रहेगा, कोई इसकी आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। तो भाई पाकिस्तान की सियासत अलग चलती रहे, लेकिन इस सीट को सियासत की जगह नहीं बनाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो किसी और के भी वोटर हैं उनको भी मैं आवाज़ देकर कहता हूँ कि भाई अगर किसी ने सीट जीत कर यहाँ पर इस्तीफ़ा दे देना है तो इससे बेहतर है कि आप PSP को वोट दें। दूसरी तरफ MQM के हक़ में पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट को दस्तबरदार कर दिया। ये कौन सी पीपल्स पार्टी है? ये वो पीपल्स पार्टी है जो गटर लाइनों का अख्तियार नहीं छोड़ती। ये वो पीपल्स पार्टी है जो कि पानी का अख्तियार नहीं देती। ये वो पीपल्स पार्टी है जो कचरा उठाने का इख्तियार लोकल गवर्नमेंट को नहीं देती। वो पीपल्स पार्टी जो कि गटर लाइनों का अख्तियार नहीं छोड़ रही है, वो अपना MNA छोड़ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये MQM कितनी बदकार जमात है भाई, कितनी 2 नंबर है, कितने ये 2 नंबर लोगों के IG है, कैसे हैं ये, कि ये किस लेवल की सर्विस दे रहे हैं, ये किस लेवल की पीपल्स पार्टी को किस तरह की सर्विस दे रहे हैं कि वो जो कि गटर लाइनों का इख्तियार नहीं छोड़ें, वो जो है वो लोग अपना MNA छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, इनके दस्तबरदार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 40 सालों से इन दोनों जमातों ने मिलकर इस शहर को लूटा है। इस MQM के पास 40 सालों में मुस्तफ़ा कमाल के काम के अलावा कोई कुछ नहीं बताने के लिए। 14 सालों के लिए इनका गवर्नर रहा है, इनके पास 10 सालों तक हेल्थ मिनिस्ट्री रही है, इनके पास 10 सालों तक जो है वो इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री रही है, इनके पास 5 सालों तक सूबाई वजारत दाखिला रही है, इनके पास 10 सालों तक फाइनेंस की मिनिस्ट्री रही है, इनके पास 5 सालों तक एक्साइज की मिनिस्ट्री रही है, इनके पास 10 सालों तक जो है वो लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री रही है, इनके पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री जो है वो 5 सालों तक रही है। 14 सालों तक इनके पास गवर्नर रहा है, पावरफुल गवर्नर रहा है, लेकिन सारे हैदराबाद का मेयर रहा है, तालुका नाजिम रहा है सक्कर का। इस पूरे 40 साल दौर में अगर कोई काम किसी को याद है इस MQM के प्लेटफॉर्म से, तो वो मुस्तफ़ा कमाल के दौर के काम को लोग याद करते हैं, और इसके अलावा MQM के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कराची के लोगों को और ख़ास तौर पर NH 245 के हल्के के लोगों को आवाज़ देकर कहना चाहता हूँ कि आपकी इस सीट से हमने हफीज़ुद्दीन भाई, एडवोकेट हफीज़ुद्दीन भाई, जो कि बहुत सीनियर सियासतदान हैं, वज़ीर रह चुके हैं, एडवाइज़र रह चुके हैं, MPA थे, सिटिंग MPA थे, PTI के सिटिंग MPA थे जब ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आज मेरी पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, ये पार्टी के हमारे करता धरता हैं, बहुत तजुर्बा है, ईमानदार हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। उम्र इनकी जो है वो 60 साल के लगभग है तकरीबन, और आई डोंट नो कि कितनी इससे ज़्यादा होगी, कम नहीं है, लेकिन ये 16 साल के नौजवानों से ज़्यादा फुर्तीले हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। और मैं सही बता रहा हूँ आपको, फजर के वक्त ये शख्स जो है वो इलाके में मौजूद होता है फजर के वक्त, और ये एक दिन की बात नहीं है। हमने 249 में भी देखा, इनके पहले के अखबार देखे, सब चीज़ें। मैं बिल्कुल कोई बबांगे धौल ये बात कह रहा हूँ कि इस पार्टी में, हमारी पार्टी में अगर बहुत सारे लोग मेहनत करने वाले हैं, लेकिन हफीज़ भाई उन सब में नुमाया है। उस आदमी को, उस शख्स को हमने इस NH 245 से आपका कैंडिडेट मुंतखब किया है, आपका कैंडिडेट बनाया है। मैं कराची के लोगों को NH 245 ये चैनसर गोड से लेकर गार्डन तक, PIB तक, PCHS तक के तमाम इलाके, गुलशन इकबाल और ये जो ईसा नगरी है, फिर ये निश्तर पार्क है, ये जहांगीर रोड है, ये PIB का इलाका है, ये लाइन्स एरिया है, मैं सबको आवाज़ देकर कहना चाहता हूँ कि इससे अच्छा कैंडिडेट तुम सामने लेकर आओ, मैं उसके हक में दस्तबरदार करा दूंगा। नहीं है,
کوئی نہیں ہے اس سے اچھا کردار والا، اس سے اچھا ایماندار، اس سے زیادہ محنتی کوئی انسان لا کر دو، میں اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرا دوں گا اس کے حق میں، لیکن کوئی نہیں ہے۔ جتنے لوگ آج الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کا حفیظ الدین بھائی سے کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے، یہ آپ کے نمائندے ہیں۔ ایک دفعہ پاک سرزمین پارٹی کے کینڈیڈیٹ حفیظ الدین ایڈوکیٹ کو ڈولفن پر مہر لگا کر کامیاب کریے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سینٹ 245 کی بھی آواز بنیں گے، اس سینٹ 245 کے ذریعے پوری کراچی کی آواز بنیں گے، پورے سندھ اور پورے پاکستان کی آواز بنیں گے۔ ہمارا ماضی ہمارے مستقبل کے کاموں کی ضمانت ہے، ہمارا ماضی گواہ ہے کہ یہ کراچی جب راتوں میں سوتا تھا تو مصطفیٰ کمال راتوں کو جاگ کر اس نے کراچی بنایا ہے۔ یہ کراچی آج ساری پارٹیاں اقتدار میں تو ہیں، پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، پی ٹی آئی اقتدار میں رہی ہے چند مہینوں پہلے تک، ایم کیو ایم آج اقتدار میں ہے، لیکن آج اس شہر کا جو حشر ہے آپ کے سامنے ہے۔ اصولاً تو جو پارٹیاں اقتدار میں رہ چکی ہیں اور آج بھی ہیں ان کو تو الیکشن کیمپین چلانی نہیں چاہیے، لوگوں کا سامنا کرنا نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے حرام اتنے کمائے ہوئے ہیں کہ ہر پول پر ایک نہیں دو جھنڈے باندھے ہوئے ہیں، پوسٹر ہے، بینر ہے، ساری چیزیں۔ پاک سے زمین پارٹی غریب پارٹی ہے، ہم نے حرام نہیں کمایا، ہم نے دوائیں نہیں بیچی، ہم نے 300 ارب روپے میں سے 1 روپے بھی حرام نہیں کمایا، اس لیے آج ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے ان لوگوں کے پیسے ہیں۔ آج ہمارے کارکنان اور ذمہ داران اپنی جیب سے پیسے لگا کر یہ کیمپین چلا رہے ہیں۔ کل کے بعد پرسوں تمام NH 245 کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ڈولفن پر مہر لگا کر حفیظ بھائی کو کامیاب کریں۔ میں آپ سے گارنٹیڈ یہ بات کہتا ہوں، میں آپ کو اس کی بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس NH 245 کی تقدیر بدلے گی، یہاں کے حالات بدلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی چوائس جو ہے وہ صحیح چوائس ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے علاوہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا تو پھر دیکھیں اس میں قصوروار آپ ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا، اور ہمیں پھر اس بات کا افسوس نہیں ہوگا۔ کوئی پھر تباہی بربادی ہوتی ہے تو پھر ہمیں اس بات کا افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنے طور پر اپنی ساری آسائشوں کو، اپنی ساری پرکس اینڈ پریویلیجز کو چھوڑ کر آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اپنے آپ کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور آپ کو کردار میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کارکردگی میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایمانداری میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس شہر کو آخری دفعہ ہمارے ہاتھوں سے لوگوں نے بنتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد یہ نہیں بن سکا شہر۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کو کوئی اور اس کی چوائس ہے، انہی لوگوں کو وہی چوائس ہے کہ اگر جن سے وہ ڈسے جا رہے ہیں روزانہ، تو پھر ہم اللہ کے کاموں میں مداخلت نہیں دے سکتے۔ پھر ہم سے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر جو ہے وہ ہمارے عقل و شعور پر اس نے پردے ڈال دیے ہوں گے۔ اگر آپ کی چوائس ہماری نہیں ہے تو پھر اس تباہی بربادی پہ پھر ہمیں بہت زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تباہی بربادی ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہے۔ آج بھی جو لوگ ہمیں لوٹ رہے ہیں وہ انہی کے ہمارے اپنے ووٹوں سے منتخب ہو کر ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ تو موقع آ رہا ہے 21 اگست کا، اور اس کے بعد 28 اگست کا موقع آ رہا ہے لوکل گورنمنٹ، اور 21 اگست کا موقع آ رہا ہے NH 245 کے الیکشن میں حفیظ بھائی کو ڈولفن کے نشان پر مہر لگا کر کامیاب کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے آج سے انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ہاں جی تعلیم کہہ رہی ہے کہ ہم انتخابات کا عوام میں جائیں گے، وہ ابھی سے کہہ رہی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے معاہدہ ختم کریں گے، تو کیا کوئی معاہدہ ہوا ہے ان کے، یا ضمانت نون لیگ نے دی کوئی پیپلز پارٹی کا سے ایم کیو کا کوئی معاہدہ ہوا ہے موجودہ؟ یہ آئی واش ہے سارا، لوگوں کو یہ پریس کانفرنس کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اختلاف ہے، ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ انہوں نے اس قوم کو پیسے لے کر اور مراد لے کر اور دو منسٹریاں اور ایک ایڈوائزری لے کر بیچ دیا ہے، اور یہ کبھی بھی اب تو لوگوں کو واضح ہو گئی ساری بات ہے نا، اب تو لوگوں کو بہت واضح ہو گئی ساری باتیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ قوم کو بتانے کی کوئی گنجائش، مہاجر نام پر انہوں نے مہاجروں کا سودا کیا ہے، اور اب ان کے اوپر زیادہ بات کرنا جو ہے وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ جس کو پتہ چلنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے سب کو پتہ چلوا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں ان کو جو ان کی بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے، ان کو بدترین شکست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ۔ جی میں جو ہے وہ جو ہمارا تجربہ ہے NH 240 میں 240 میں اس میں یہ ہے کہ
یہ پولیس جو ہے وہ جانبدار تھی، پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ ورکر کے طور پر کام کر رہی تھی، ایم کیو ایم کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان تھے. ہم نے 8 لوگوں کو پکڑا ہے ٹی وی کے آگے، کیمرے کے آگے، ہم نے پولیس کے حوالے کیا تھا. اور اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے، پھر فائرنگ ہوئی، ہمارے آفس میں ہمارے ساتھی شہید ہوئے، ہمارے لوگ زخمی ہوئے. اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پولیس کے رہتے ہوئے آپ کو کوئی اچھی امید نہیں ہے. تو میرا مطالبہ ہے الیکشن کمیشن سے اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے، ملک چلانے والوں سے، کہ یہ این 245 کے الیکشن میں اور آنے والے بلدیاتی الیکشن میں فوج لگائی جائے یہاں پر، اور فوج کی نگرانی میں الیکشن ہو، اور رینجرز لگائی جائے، اور رینجرز کی نگرانی میں اندر اور باہر، رینجرز کی نگرانی میں اور فوج کی نگرانی میں یہ الیکشن کرائے جائیں. ورنہ اگر جو ہم نے حشر دیکھا ہے انٹیریئر سندھ میں 14 ڈسٹرکٹ کے الیکشن کا، ڈاکو، چور اور پریزائڈنگ آفیسر ایک ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر جو ہے وہ الیکشن میں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ پہ ٹھپے لگا رہے تھے. اور یہی اشر جو ہم نے دیکھا ہے کہ این 240 میں ہوا ہے. تو اگر یہی حالات ہوئے تو پھر جو ہے وہ تمام تر ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ اور پاکستان جو ہے کہ حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوگی. بہت شکریہ، تھینک یو.